نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ رمضان مبارک کا مہینہ دوسرے تمام مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اور اس مہینے میں عبادت کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور تراویح اس مہینہ کا خاص عمل ہے۔ رمضان کے مہینے میں تراویح کی 20 رکعات سنت ہیں، اور ان کے سنت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن آج کل کچھ لوگ سادہ لوگ مسلمانوں کے سامنے شکوک و شبہات پیدا کرنے والی مختلف باتیں پیش کر کے ان کو پریشان کرتے ہیں یا پھر دین سے دور کرتے ہیں، عوام کی آزادی کے مزید راستے کھول دیتے ہیں۔ تراویح کی 20 رکعات ہیں، اور یہ 20 رکعات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ثابت ہیں۔ اس لیے حضرات تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تراویح کی 20 رکعات ہیں، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق بھی تراویح کی 20 رکعات ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک قول کے مطابق اس سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی 20 سے کم کسی کی روایت میں نہیں ہے۔ ان چاروں برحق فقہ و حدیث کے اماموں نے 20 سے کم تراویح کو اختیار نہیں فرمایا۔ یہی جمہور کا قول ہے، اور آج تک مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں اسی پر اہل سنت والجماعت کی اکثریت کا عمل چلا آ رہا ہے۔ حرمین شریفین میں بھی آج تک اسی پر عمل ہوتا رہا ہے۔ جو لوگ 8 رکعت سے زیادہ تراویح سے منع کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر سنت کی مخالفت کا الزام عائد کرتے ہیں، وہ غلطی پر ہے اور سخت گناہ گار ہے۔ اور 20 تراویح کا عمل ہی سنت ہے، اسی پر خیر القرون میں اور اس کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عمل رہا ہے۔ تراویح کی 20 رکعت پڑھنے پر صحابہ کا اجماع ثابت ہے، تو یہ امر بھی ضروریات دین میں سے ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اس بارے میں نہایت تاکید کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھنا چاہیے۔ اجماع بھی شرعاً حجت ہے، چنانچہ اجماع کا منکر کافر ہے۔ علی الخصوص جس امر پر اجماع ہو اور وہ شعار اہل حق کا ہو جائے، اور وہ امر اس کے لیے مابعل امتیاز ہو جائے کہ جو شخص اس اجماع کے موافق عمل کرے وہ اہل حق سے ہے، اور جو شخص اس کے خلاف عمل کرے وہ بدعتی ہے، تو اس اجماع پر عمل کرنے کے بارے میں نہایت تاکید ہے۔ جو لوگ 8 رکعات تراویح کے قائل ہیں وہ جمہور امت اور فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اجماع سے کٹے ہوئے ہیں، بہت اقلیت میں ہیں اور غلطی پر ہیں، نیز وہ خیر القرون کے بہت بعد پیدا ہوئے ہیں۔ 20 رکعت تراویح کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے، اور 8 رکعت کا جن روایات میں ذکر ہے وہ تہجد کے متعلق ہیں، تراویح کے متعلق نہیں ہیں۔ اور اجماع جو مستقل حجت شرعی ہے اس کے ذریعے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ان کے اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجماع سے بھی 20 رکعات تراویح پڑھا جانا ثابت ہے۔ اس لیے تمام ائمہ اربعہ نے 20 سے کم تراویح کو اختیار نہیں کیا، یہی جمہور کا قول ہے۔ اور آج تک مشرق سے مغرب تک
پوری دنیا میں اسی پر امت مسلمہ کا عمل جاری ہے۔ تراویح کی 20 سے کم تعداد رکعات پر عمل کرنے والے بہت اقلیت میں ہیں اور غلطی پر ہیں، اور تراویح شرع اور سنت مؤکدہ ہے، اور مرد عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ اور تراویح میں جب کلام پاک ختم ہو جاتا ہے تو بعض لوگ تراویح بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں دو چیزیں جدا جدا سنت ہیں۔ ایک تو تراویح میں ختم قرآن ہے جو مستقل الگ سنت ہے، دوسری تراویح خود علیحدہ سنت مؤکدہ ہے۔ یہ تراویح رمضان کا چاند نظر آنے پر شروع ہوتی ہے اور عید الفطر کا چاند نظر آنے پر ختم ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کلام پاک کسی جگہ 10-15 روز میں ختم ہو جائے تو بقیہ رمضان میں تراویح پڑھنی ہوگی، کیونکہ یہاں ایک سنت ختم قرآن تو مکمل ہو گئی ہے مگر دوسری سنت تراویح باقی ہے۔ لہذا ختم قرآن کے بعد رمضان کی جتنی راتیں باقی ہوں گی ان میں بھی تراویح جماعت سے پڑھنی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 20 رکعت کے سنت مؤکدہ ہونے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے اور اجماع کی مخالفت ناجائز ہے۔ اگر اجماع میں شبہ ہو کہ بعض علماء نے صرف 8 رکعات کو سنت مؤکدہ لکھا ہے تو جواب یہ ہے کہ اجماع اس 20 کے قول سے منعقد ہے، پس اس کے مقابلہ میں شاذ قول قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ اجماع امت بھی ایک مستقل دلیل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، پس جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ سواد اعظم سے مراد جمہور مسلمان ہے۔ آج کل بہت سی عورتیں گھروں میں تراویح کی 20 رکعات مکمل نہیں پڑھتی، اسی طرح بہت سے لوگ مساجد میں باجماعت چند رکعات پڑھ کر گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں اور چند رکعتیں پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ تراویح کا مقصد پورا ہو گیا ہے، حالانکہ 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور رمضان میں کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن مجید تراویح میں پڑھ کر یا سن کر مکمل کرنا مستقل سنت ہے، اور مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ اور مسجد میں تراویح ادا کرنے کے فضائل ایک مستقل حیثیت رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ صرف رمضان کے مہینے میں بطور خاص وتر کی نماز باجماعت ادا کرنا مستحب ہے۔ لہذا جو عورتیں بغیر شرعی عذر کے صرف سستی کی وجہ سے 20 رکعات سے کم تراویح پڑھتی ہیں ان کو تراویح کی سنت کا ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو لوگ مساجد سے 8 رکعات تراویح پڑھ کر یا 20 سے کم پڑھ کر چلے جاتے ہیں وہ کئی سنتوں اور فضائل سے محروم رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ ایک طرف تو تراویح کی سنت سے محروم رہتے ہیں کیونکہ جب تراویح کم از کم 20 رکعات سنت مؤکدہ ہے تو اس سے کم پڑھنے کی صورت میں یہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی شخص زور کی 4 سنت کی بجائے 2 یا 3 رکعات پڑھ لے تو اس کو زور کی سنت ادا کرنے والا شمار نہیں کیا جائے گا۔ دوسری طرف یہ لوگ تراویح کی اہم سنت یعنی قرآن مجید مکمل طور پر پڑھنے یا سننے سے بھی محروم رہتے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے کچھ رکعتیں چھوڑ دیں تو ان میں پڑھا جانے والا قرآن مجید کا حصہ بھی چھوٹ گیا۔ اسی طرح یہ لوگ تراویح مکمل ہونے سے پہلے چلے جانے کی وجہ سے وتر کی نماز باجماعت پڑھنے سے بھی محروم رہتے ہیں۔ 8 رکعت پڑھ کر جو لوگ جماعت سے نکل جاتے ہیں وہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں 2 سنتوں کو پامال کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ زور کی 4 مؤکدہ سنتوں کی بجائے آپ نے کبھی 2 سنتیں پڑھی ہیں، اور اگر کوئی پڑھے تو کبھی اس کا دل مانے گا کہ میں نے پوری سنت ادا کر لی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، 8 رکعت پڑھنے سے سنت ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز تراویح میں ایک قرآن پاک پڑھنا یا سننا سنت ہے، جو 8 رکعت پڑھ کر نکل جاتے ہیں وہ اس سنت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے کی اور صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔